الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز دوستو، آج 2 مارچ 2022 بروز بدھ ہے اور آپ کے یہاں مدرسہ ترتیل القرآن حمادیہ گوٹھ محمد ابراہیم تحصیل پنو عاقل ضلع سکھر صوبہ سندھ میں مولانا الطاف الرحمن اور مولانا امداد اللہ ہالیجوی اللہ ان دونوں نوجوانوں کی عمر میں برکت عطا فرمائے، میں ان کے واسطے سے آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ میرے دوستو، اللہ کریم کا کرم، فضل، شکر، احسان ہے، اللہ پاک نے ہمیں عافیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں پہنچایا ہے۔ میرے دوستو، ابھی ہم نے تقریباً 1 درجن سے زائد بچے جو خوش نصیب ہیں اور انہوں نے اپنے سینے میں اللہ کے قرآن کو محفوظ کیا ہے، ان کے سر پہ ہم نے دستار فضیلت رکھی ہے۔ یہ پگڑی صرف پگڑی نہیں ہے کہ 2-4 گز کپڑے کا نام ہے، بلکہ یہ کفن کے اس ٹکڑے کا نام ہے جو ان سے عہد لیا جا رہا ہے کہ رہتی دنیا تک، جب تک یہ لوگ زندہ رہے، سانس پہ سانس چلتی رہے اور ان کا دل دھڑک رہے، ان کی زندگی قائم رہے، تو یہ دین پر عامل بھی رہیں گے اور دین کی بنیاد کو آگے پھیلائیں گے بھی۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام اتارا ہے، اللہ کریم کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اقدس پر جو قرآن کریم نازل کیا ہے، اس کلام اللہ کے اترتے وقت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش یہ ہوتی کہ میں اس قرآن کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کر دوں۔ کیوں؟ تاکہ یہ کلام اللہ جب پورا ہو میں اس کو یاد کر لوں، اگلے نسلوں تک، امت کے اگلے لوگوں تک اللہ کا کلام پہنچا دوں۔ تو سورۃ قیامہ پارہ نمبر 29 سورۃ قیامہ کے پہلے رکوع میں ہے، رب کریم نے رسالت کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، محبوبم یہ کام آپ مت فرمائیے کہ آپ قرآن کے ساتھ قرآن پڑھیے، بلکہ آپ بے فکر ہو جائیں کہ اگلی نسلوں تک قرآن کیسے جائے گا۔ ان علینا جمعہ و قرآنہ، اس قرآن کو جمع کرانا اور اس کلام اللہ کو آگے پہنچانا یہ خداوندی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العزت نے اس ذمہ داری کو اپنے ذمے لیا، اور یہ وہ ذمہ داری ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام نے پورا کر کے امت تک دی ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے فرمایا ان علینا جمعہ و قرآنہ، محبوبم یہ قرآن ہم آپ پہ اتاریں گے، اسے جمع بھی کرائیں گے، اگلی نسلوں تک بھی پہنچائیں گے۔ میرے دوستو، یہ ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمے لے لی۔ اب قرآن کریم جمع کیسے ہوا، اس میں کون سے افراد استعمال ہوئے، کیا ترتیبیں ہوئیں اور کس مہمات جوئیوں کو پورا کر کے کلام اللہ کو اکٹھا کیا گیا اور اگلی نسلوں تک پہنچا، پہنچتے پہنچتے یہ آج ہم تک پہنچا ہے، جو آپ کے ان مدرسے والوں نے 14 حفاظ کی شکل میں آپ کو قرآن دیے ہیں۔ میرے دوستو، یہ قاری صرف قاری نہیں ہے، یہ حافظ صرف حافظ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو حضور پاک کو فرمایا کہ قرآن کو پھیلانا اور جمع کرانا یہ ذمہ داری ہماری ہے، یہ قرآن اللہ کی ذمہ داری کو اپنی زبان سے پورا کر رہے ہیں۔ یہ قرآن، میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اب جن کا مدرسہ ہے، قاری صاحب اگر دکانداری کریں، تجارت کریں، باقی بازار میں جا کے بیٹھ جائیں
تو اچھا بھلا کما سکیں گے. انہیں کیا ضرورت پڑی؟ مدرسہ قائم کریں، بچوں کو پڑھائیں، بچیوں کو پڑھائیں، افراد تیار کریں. بھائی اس کی ضرورت یہ ہے جو ذمہ داری اللہ نے لی ہے، رسول اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ کلام اللہ اگلی نسلوں تک پہنچے گا. اللہ کی ذمہ داری میں ہمارے بندے بھی استعمال ہو رہے ہیں، ہمارے بچے بھی استعمال ہو رہے ہیں، ہمارے مدرسے بھی استعمال ہو رہے ہیں. ذمہ داری اللہ کی. اور سنیں ایک بات میں کرتا ہوں، خوش قسمت ہیں یہ بچے جن کے سر پہ ابھی ہم نے دستار رکھی ہے. کیوں؟ انہوں نے اپنے سینے میں اللہ کے قرآن کو محفوظ کیا. اور خوش قسمت ہیں ان کے ماں باپ جنہوں نے اپنی اولاد کو قرآن کریم کے لیے وقف کیا ہے. اور خوش قسمت ہیں ان کے اساتذہ جن لوگوں نے دن رات ایک کر کے انہیں کلام اللہ کا حافظ بنا دیا ہے. اور خوش قسمت ہیں وہ صاحب اموال جن کا پیسہ ان کے حافظ بننے کی تیاری میں لگا ہے. کیوں؟ پیسہ تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں لوگ لوٹا دیتے ہیں. طوائفوں پر پیسہ لٹایا جاتا ہے، فحاشی پر پیسہ لٹایا جاتا ہے، عریانی پر پیسہ لٹایا جاتا ہے. مبارکباد کے مستحق ہے وہ صاحب مال جس کا پیسہ اللہ رب العزت کی ذمہ داری میں استعمال ہو رہا. اور میرے دوستو یاد رکھو، جن بچوں نے قرآن کریم پڑھا ہے، میں ان کے ماں باپ کو مبارکباد دینے کے ساتھ ساتھ کہوں گا کہ اپنی اولاد کو قرآن کے بعد قرآن کا عالم بھی بناؤ، حافظ کے بعد عالم بناؤ، تاکہ یہ لوگ تمہیں بتا پائیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں آپ کو اور مجھے کیا پیغام دیا ہے، اللہ نے کیا احکام دیے ہیں. آج کل لوگوں نے قرآن کریم کو اس لیے رکھا ہے کہ جھوٹ ہے یا سچ ہے قرآن پہ ہاتھ رکھو، بس شادی ہے دلہن کے سر پہ قرآن رکھو، کوئی اور معاملہ ہے قرآن کی قسم اٹھاؤ، بندہ مر گیا ہے تلاوت شروع کر دو. بس نہ بابا، صرف قرآن اس کام کے لیے نہیں آیا. قرآن مرنے سے، پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک ایک ایک موقع پر ہماری رہنمائی کرتا ہے. کلام اللہ وہ ہے. اور میرے دوستو کلام اللہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ کلام اللہ وہ ہے، یہ قرآن، القرآن حجت لک او علیک، فرمایا قرآن کے مطابق زندگی گزارو گے تم قرآن سے دلائل نکال کے لوگوں کو دو گے، اور اگر قرآن کی مخالفت میں زندگی گزارو گے تو قرآن تمہارے خلاف دلیل بن جائے گا. میرے دوستو اسی لیے بات ذہن میں رکھیں کہ کلام اللہ یہ ہمیں اپنی زندگی میں لاگو کرنا ہے. کلام اللہ ہم نے اپنی زندگی میں استعمال کر کے اس سے رہنمائی لینی ہے. اور میرے دوستو اللہ کا کلام وہ ہے، جب یہ اترتا تھا صحابہ کرام اس کو لکھتے تھے. رسالت مآب علیہ السلام فرماتے اس آیت کو یہاں رکھو، اس سورت کو یہاں رکھو، اس کو اس کے ساتھ ملا دو، اس کو اس کے ساتھ ملا دو. ترتیب توقیفی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر اس کلام اللہ کو جمع کیا گیا. یہ قرآن کریم 30 پاروں پر مشتمل ہے، 7 منازل پر مشتمل ہے، 540 رکوع پر مشتمل ہے، 6,500 آزاد سے زائد آیات پر مشتمل ہے، 114 صورتوں پر مشتمل ہے، 86 مکی صورتیں ہیں، 28 مدنی صورتیں ہیں. اور قرآن کریم کی ایک ایک زبر، ایک ایک زیر وہی ہے جو میرے اللہ نے رسول اللہ کو دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دی ہے، صحابہ کے واسطے سے آج تک وہی پہنچی ہے. اور میرے دوستو کلام اللہ کے لیے ایک زبر زیر کا انکار کفر ہے. کیوں؟ یہ اللہ کی کتاب ہے اور ہمارا اللہ بھولتا نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے تعارف میں کہا تھا لا یضل ربی ولا ینسا، کہ میرا اللہ نہ غلط فیصلہ کرتا ہے، میرا اللہ نہ بھولتا ہے. رب کریم کو بھولنا نہیں. اور اللہ رب العزت کا اس حد تک نگرانی کا معاملہ ہے کہ قرآن کہتا ہے جسے تم نیند کہتے ہو وہ تو بڑی چیز ہے. ابتدائی نیند کو اونگ کہتے ہیں. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، رب کریم کی نگرانی اتنی ہے، نیند تو بڑی چیز، اللہ کو اونگ بھی غالب نہیں کرتی. اور میرے ساتھیوں کلام اللہ پر رب کی نگرانی ہے، اور اللہ نے یہ نگرانی آپ کے اور میرے ذریعے پوری کرنی ہے. دیکھیں کلام اللہ کے ساتھ اپنی اولاد کو آپ نے لگایا،
اللہ उनको इज़्ज़तें देगा दुनिया में भी और आखिरत में भी। क्यों? इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताब अक़वामा, हदीस पाक में कि रब इन कलामुल्लाह की वजह से उम्मत में इज़्ज़त देता है। अब देखो आपने मेरे लिए कुर्सी लगाई है, उलमा ऊपर बैठे हैं स्टेज पर, क्यों? हम कोई बड़ी माओं के बेटे हैं? हमारे मुंह पर गुलाब के फूल हैं, हमारे मुंह पर बुलबुलें बैठी हुई हैं? भाई एक ही वजह है कि हमारी निस्बत कुरान के साथ जुड़ी है, दीन के साथ जुड़ी है। तो दुनिया में इज़्ज़त है, आखिरत में कितनी इज़्ज़त होगी। और जब कुरान पढ़ के एक बच्चा इमाम बनता है तो सुनो, इमाम जिस जगह ठहर कर इमामत करता है वो जगह होती है, इमाम के आगे बढ़ना तो दूर रहा, इमाम के बराबर भी कोई नहीं होता। इमाम वो है न जिसके आगे कोई है न उसके बराबर कोई है। कि आपकी औलाद को रब एजाज़ दे अगर आप अपनी औलाद को अल्लाह का कुरान पढ़ाएं। मैं स्कूल कॉलेज पढ़ने से मना नहीं करता, आप पढ़ाएं, हमने भी पढ़ा है, लेकिन वो उस वक्त तक फ़ायदामंद है जब तक ये सांस चल रही है। जब आँख बंद हो गई हमारी स्कूल की तालीम भी वहीं रह गई। अब तालीम क्या चलेगी? अब अल्लाह का कुरान चलेगा, इस्लाम की तालीम चलेगी, जो कब्र में भी जाएगी, आखिरत में भी जाएगी, क़यामत में भी कुरान के नाम से पहचाना जाएगा। और मेरे साथियों, कलामुल्लाह जितना जिसके सीने में होगा उतनी उसकी इज़्ज़त का मकाम होगा। जंग ओहद में जब 70 सहाबा कराम शहीद हुए, अब किस सहाबी को पहले कब्र में रखें, किसको बाद में कब्र में रखें? हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इनको पहचानो, किसके सीने में कलामुल्लाह का हिस्सा ज़्यादा हिफ्ज़ है उसे पहले रख लो, जिसको कम हिफ्ज़ है उसे बाद में रखो। और मेरे दोस्तों, हमारे पाक पैगम्बर इस धरती के कुरान करीम के सबसे पहले हाफिज़ हैं, और रसूलुल्लाह के बाद हुजूर ने सहाबा कराम को हिफ्ज़ कराया है। रसूलुल्लाह के शागिर्द हज़रत ज़ैद इब्न साबित, हुजूर पाक के शागिर्द हज़रत उबई बिन काब, रसूलुल्लाह के शागिर्द अब्दुल्ला इब्न मसऊद, हुजूर के शागिर्द अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुम, ये पैगम्बर की जमात के मशहूर तरीन हुफ़ाज़ हैं। और मेरे साथियों, ये हिफ्ज़ कुरान की बरकत है, ये इल्म कुरान की बरकत है जो दुनिया में भी और आखिरत में भी इज़्ज़त है। ये आप और हम जिस ज़िले में बैठे हैं, ये ज़िला सक्खर है, और सक्खर बाबुल इस्लाम सूबा सिंध का इस वक्त तीसरा तरक्की पजीर ज़िला है, और एक नामी ग्रामी नाम इलाका, एक मकाम रखता है। आपके इसी ज़िले के एक गोठ में, ये शिकारपुर रोड पर महबूब गोठ में, पैगम्बर करीम के 3 सहाबा कराम की कब्रें मौजूद हैं। उनमें एक सहाबी हज़रत मुआज़ जुहनी रज़ी अल्लाह अन्हु, ये वो सहाबी हैं जिनसे ये हदीस मरवी है जो मैं पढ़ने लगा हूँ। ये हदीस पाक है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मन करा अल कुरान व अमिल बिमा फ़ी। हज़रत मुआज़ जुहनी रज़ी अल्लाह अन्हु, मदफून सक्खर, मदफून सिंध, मदफून पाकिस्तान, हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते, हज़रत मुआज़ जुहनी, मुआज़ इब्न जबल और है, मुआज़ जुहनी है, ये जुहैनी कबीले के, और जुहैनी कबीला हदीस पाक में वो कबीला है उम्मत मोहम्मदिया का सबसे आखिरी दोज़खी जो निकल के जन्नत जाएगा वो इसी कबीले से होगा, कबीला जुहैनी। हज़रत मुआज़ फरमाते, मुझे मेरे पाक पैगम्बर ने बात बताई, मन करा अल कुरान व अमिल बिमा फ़ी, जिस शख्स ने अपनी औलाद को कुरान पढ़ाया, चाहे माँ चाहे उसका अब्बा, कुरान पढ़ाया और उसके मुताबिक अमल कराया, उल भी सवालिदा हो ताजा, मजमे के सामने, लोगों के सामने, क़यामत के भरे मैदान में उनके माँ बाप को बुलाया जाएगा। हाफिज के माँ बाप को, जो अगरचे खुद हाफिज ना हो, खुद आलिम अगरचे ना हो, उन्हें बुलाया जाएगा। वो आएंगे, रब फरमाएंगे फरिश्तों को, फरिश्तों वो जो ताज पड़ा हुआ है, और कौन सा ताज? हुजूर फरमाते ज़ौउहु अहसनु मिन ज़ौइ शम्स, आसमान के सूरज से ज्यादा चमक रहा होगा वो ताज। फरमाया वो जो ताज पड़ा हुआ है ना, तुम क्या समझे किसी नबी के सर पे आएगा? नबुव्वत का मकाम अपना ये मेरे उस कुरान के हाफिज के माँ बाप के सरों पे रखा जाएगा जिन्होंने अपनी औलाद को कुरान पर लगा दिया था। वो ताज उठाकर उलबिसा,
البس یلبس الباس میں یہ مجہول ہے، البسا پہنایا جائے گا. کیا مطلب؟ عزت بتائی جا رہی ہے، احترام بتایا جا رہا ہے کہ انہیں پہننے کے لیے آگے ہاتھ بھی نہیں کرنے پڑیں گے، اٹھائیں گے بھی فرشتے، دکھائیں گے بھی فرشتے، اور ان کے سر پہ پہنائیں گے بھی فرشتے. البس والدہ ہو تاجا، ماں کے سر پہ علیحدہ تاج اور باپ کے سر پہ علیحدہ تاج. اور مبارکباد کے مستحق ان کے ماں باپ کیوں نہ ہو جنہوں نے قرآن کریم پڑھا ہے، اور ان بچوں کا اعزاز اپنی جگہ، ماں باپ کی عزتیں یہ ہو رہی ہوں گی. اور حضور پاک فرماتے ہیں لو کانت فی بیوتکم، ایک روایت میں لو کانت فی بیوت الدنیا فما ظنکم بالذی عمل بہذا. فرمائے لوگو، اگر وہی تاج جو سورج سے زیادہ روشن ہے تمہارے گھروں میں موجود ہو تو بتاؤ کتنی روشنی ہوگی. یہ حافظ قرآن کا اعزاز ہے. میں کہتا ہوں ایم اے، بی اے، بی ایڈ، ایم ایڈ، اس طرح ایم فل، پی ایچ ڈی، یہ تمام تعلیم اپنی جگہ، اپنی ضروریات ہیں، لیکن جو ڈگری حافظ قرآن کی عزت پر مل رہی ہے ایسی کوئی ڈگری نہیں ہے. یہ اتنی بڑی ڈگری ہے، یہ اتنا بڑا اعزاز ہے، اتنا بڑا مقام ہے. اور میرے دوستو، ایک حدیث پاک اور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ کیا ہے کہ قیامت میں حافظ کو اللہ عزت دلائیں گے. وہ عزت کیا ہوگی؟ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں، جامع ترمذی جلد نمبر 2 ابواب فضائل القرآن کی روایت ہے، فرمایا اقرأ ورتقِ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأ بها. حافظ قرآن کو بلایا جائے گا، توجہ توجہ، اور حافظ قرآن کو کہا جائے گا، حافظ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھتا تھا، آج اللہ رب العزت کے حکم پہ ویسے ترتیل اور تجوید اور آداب کے مطابق قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا. فَإِنَّ مَنزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَأُ بِهَا، جہاں تیری آخری آیت وہی تیرا آخری درجہ. دنیا میں 20 سے 22 اسکیل کی نوکریاں کرنے والوں، قرآن کریم کے اعزاز پر قیامت میں 6500 سے زائد اسکیل تو یہ قرآن کے حافظ کو لگیں گے. کتنا بڑا اعزاز اور مقام ہے. اور میرے دوستو، ایک حدیث پاک اور ہے، حضرت معاذ جوہنی کی روایت، حضرت ابن عمر کی روایت. اب تیسری سننا، یہ روایت ہے حضرت سیدنا حیدر کرار رضی اللہ عنہ سے، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسنین کے ابا، زہرا کے شوہر حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہمیں ہمارے پاک پیغمبر نے بتایا قیامت کے دن قرآن والے کو بلایا جائے گا، حافظ و عالم جو قرآن کا ہے، اور اسے کہا جائے گا اشرتم من اہل بیتی ہی کلہم وجبت علیہ النار. تجھے خصوصی پیکج مل رہا ہے، خصوصی عزت و احترام مل رہی ہے، خصوصی مقام و اعزاز مل رہا ہے. اللہ وہ کون سا ہے؟ فرمایا اپنے فیملی ممبر میں سے جا کر دیکھو، تیرے خاندان کے کوئی ایسے 10 لوگ جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہو، جن کے لیے طے ہو چکا ہو کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں، ان کی لسٹ لے کر آؤ. اللہ آپ کیا فرمائیں گے؟ فرمایا لسٹ تو لے کر آئے گا، تیرے قرآن سے محبت کی بدولت ان کو جنت کا حکم میں جاری کر دوں گا. یہ اعزاز ہے حافظ قرآن کا. یہ ڈگری کون سی اسکول اور کالج کی بنیاد پہ ملے گی؟ لیکن افسوس آج ہم اسکول کالج پہ تو اتنی محنت کر رہے ہیں کہ جس گھر جائیں پوچھتے ہیں آپ کا بچہ کون سی کلاس میں ہے. یہ تو کوئی نہیں پوچھتا آپ کا بچہ کون سا پارا حفظ کر رہا ہے، یہ تو کوئی نہیں پوچھ رہا. حق تو یہ تھا کہ یوں پوچھا جاتا، یہ عزت دی جاتی. کوئی گھر میں جاتا تو پوچھتا بچے کے کتنے پارے ہو گئے ہیں. نہ، آج کل تو یہ مقام ہی نہیں ہے. اور کسی سے پوچھو نا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ جی ہاں میں نے پڑھا تھا. پتہ ہے کیوں کہتے ہیں؟ وہ جو چھوٹا تھا اور محلے کی بے جی پڑھاتی تھی اور اس نے اس سے پڑھا تھا، بس وہی پڑھ لیا. بڑے سے بڑا بھی کہے گا ہم نے قرآن پڑھی ہوئی ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ پڑھی ہوئی ہوتی ہے یا پڑھا ہوا ہوتا ہے. یہ عالم ہے بھائیو، یہ حالات ہے.
زندگی میں بس ایک بار کسی نے زیادہ سے زیادہ کو 30 مار خانی کی تو ختم کر لیا بس. بھائی قرآن کریم تو روز پڑھنا چاہیے. فیس بک کھول کے لوگ روز دیکھتے ہیں, یوٹیوب کو روز چیک کرتے ہیں, واٹس ایپ کو روز دیکھتے ہیں, اپنے میسیجنگ کو روز دیکھتے ہو, میسج کو کتنے آئے کتنے گئے. یار اللہ کا کلام انتہائی مظلوم تم نے بنا دیا ہے, اسے روزانہ کھول کے نہیں دیکھ سکتے آپ. سنو, جو بندہ رات کو سوتے وقت سورۃ الملک پڑھتا ہے, فرمایا قبر میں یہ آ جائے گی, کہے گی میں اس کی عذاب سے حفاظت کرتی ہوں. مغرب کے بعد جو سورۃ الواقعہ پڑھتا ہے اس کو کبھی فقر محسوس نہیں ہوتا, اور عصر کی نماز کے بعد جو سورۃ دہر پڑھتا ہے اس بندے کو جہنم کا کڑاکہ محسوس نہیں ہوگا جو عام طور پہ قبر میں ہو جائے گا. اور جو صبح کی نماز کے وقت صبح کے بعد سورۃ یاسین پڑھتا ہے, اس سورۃ یاسین پڑھنے کی برکت سے رب کریم اس کے پورے دن کی تمام حاجات کو پورا کر دیتا ہے. اور جو آدمی ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے, اس کے اور جنت جانے میں اگر کوئی چیز حائل ہے تو وہ ایک موت ہے, موت آئے گی اور یہ جنت داخل ہو جائے گی. اور جو جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھتا ہے یہ تمام فتنوں سے بچ جاتا ہے, اگرچہ بَإِنْ خَرَجَ الدَّجَّالُ, اگرچہ دجال ہی اس ہفتے نکل آئے تو یہ اس کے فتنے سے بھی بچ جائے گا. بھئی یہ قرآن کی برکات کس لیے؟ صرف سبحان اللہ کہنے کے لیے؟ بھئی یہ قرآن کی برکات آپ کے اور میرے لیے. قرآن کریم کھول کے پڑھنے کا بڑا مقام. میں ہی نہیں کہتا ہوں کہ جو قرآن کریم کو کھول کے ان کے پاس وقت نہیں ہے تو موبائل میں بھائی ڈاؤن لوڈ کر لو. دفتر میں بیٹھے ہو فارغ وقت ملے, آپ تجارت میں بیٹھے ہو کوئی فارغ وقت ملے, ایئرپورٹ پر فلائٹ کے انتظار میں بیٹھے ہو فارغ وقت ملے, ٹرمینل پر گاڑی کے انتظار میں بیٹھے ہو کچھ مصروفیت سے ہٹ کے وقت ملے تو تلاوت شروع کرو. قرآن کریم کم از کم موبائل میں تو رکھ لو. ایک ہمارا دوست ہے مجھے کہتے ہیں مولانا میں موبائل میں قرآن رکھوں گا تو گناہ نہیں ہے؟ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں موبائل میں تو گانے بھی ہوتے ہیں. تو میں نے کہا کبھی یہ تو نہیں پوچھا کہ موبائل میں گانے رکھوں گا تو گناہ تو نہیں ہے؟ تو یہ پوچھ لیتا کہ موبائل میں فلم رکھوں گا تو گناہ تو نہیں ہے؟ وہ رکھی ہوئی ہے خیر ہے. اور جب میں نے کہا قرآن رکھ لے اب تجھے گناہ کی پڑ گئی ہے, اس سے تو بہتر تھا کہ موبائل کو صاف پاک تو خود کر لے. لیکن میں مسئلہ بتا رہا ہوں, ایک بندے کی موبائل میں قرآن کی ایپ بھی ڈاؤن لوڈڈ ہے اور گانا بھی ہے, تو اس کو گانا ختم کر دینا چاہیے قرآن کریم کے احترام سے. ورنہ یہ نہیں ہے کہ اس نے قرآن ڈاؤن لوڈ کیا تو ناجائز ہو گیا, یوں بھی نہیں. قرآن کا اپنا مقام ہے بھائی. جیسے اس کے دماغ میں قرآن بھی ہے اور اس کے دماغ میں گالیاں بھی ہیں, تو پھر کیا کرے گا؟ دماغ کہیں کہ سے نکال کے باہر کر دے گا. دل میں قرآن بھی ہے, دل میں وسوسے بھی ہیں. تو بھائی آپ موبائل میں بھی ایک دن قرآن کریم رکھ لیں, اس قرآن کی برکت سے غلط چیزیں چھوڑنے پہ آپ کا دل راضی ہو جائے. سبحان اللہ. تو کر لو. ہمارے حضرات یہ نہیں کرتے. اور میرے دوستو, قرآن کریم روزانہ کی بنیاد پہ 3 آیتیں پڑھنی ہو نا, دیکھ کر پڑھو. تم اس کی برکت دیکھو گے, ان کی برکات دیکھو گے کہ آپ کے اوپر اللہ کی طرف سے برکات کتنی نازل ہوتی ہے. اور میرے دوستوں میں اس کے ساتھ ایک اور بات بھی کرتا ہوں. آپ جتنے بیٹھے ہو, میں آپ سب سے ایک بات کا وعدہ لیتا ہوں کہ جو آپ نے قرآن حدیث کی فضیلت سنی ہے, کیا آپ اپنی اولادوں کو اللہ کے قرآن پڑھانے کے لیے مولانا الطاف کے مدرسے میں بھیجو گے یا نہیں بھیجو گے؟ آپ اپنی اولادوں کو بھیجو گے یا نہیں بھیجو گے؟ جو کہتے ہیں میرا ارادہ ہے وہ ہاتھ کھڑا کر کے تائید. جو کہتے ہیں کہ ہم قرآن کریم خود بھی پڑھیں گے اور اپنی نسلوں کو بھی پڑھائیں گے, پڑھاؤ گے؟ اپنی اولاد کو بھیجو گے اس مدرسے میں, دن دگنی رات چگنی ترقی میں آؤ گے, اور اپنے بچوں اور بچیوں دونوں کو بھیجو گے. اور سنو, میں آپ سے ایک وعدہ لیتا ہوں, اگر بچے پہلے ٹائم اسکول جاتے ہیں تو پچھلے ٹائم اپنی اولاد کو اس قرآن کریم پڑھانے کے لیے مدرسے میں بھیجو گے نہیں بھیجو گے؟ جتنے ساتھی بیٹھے وعدہ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے. یہ آپ کے فرشتے لکھ رہے ہیں, آپ نے ہاتھ اٹھایا, آپ کو ثواب مل گیا ہے, لیکن ضرور کریں. بچوں کو بھی بھیجیں, بچیوں کو بھی بھیجیں. اور میرے دوستوں میں ایک بات مزید آپ سے کہتا ہوں, سنو, جس وقت آپ کی اولاد قرآن پڑھے گی آپ کی جنت کا سامان بننا شروع ہو جائے گا. کیوں؟ آپ نے اپنی نسل کو قرآن پہ لگایا.
اور جب آپ کی نسل قرآن پڑھے گی شیطان روئے گا. کہتے ہیں شیطان سر پہ خاک ڈال کے پیٹ پیٹ کے روتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ بچہ میری چنگل سے آزاد ہو کے اللہ کے قرآن کا ساتھی بنا. شیطان روتا ہے. تو شیطان کو رلانا ہے یا ہنسانا ہے؟ بولیے بولیے. رلانا. تو پھر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم شیطان پر بھی لعنت کریں اور شیطانیت پر بھی لعنت کریں. اور یہ تب ہے جب ان مدارس کو آباد کرو. اور پھر میں ایک بات مزید آپ سے کرتا ہوں، آپ جتنے بندے بیٹھے ہیں آپ کو کوشش کرنی چاہیے اس مدرسے میں اپنی جان مال وقت لگانا چاہیے. جان لگانے کا معنی آپ مدرسے کے پاس ہو بھی کوئی ضرورت ہے تو بتائیں. چاہے جھاڑو لگانے کی ضرورت بھی عام بندے کو مل جائے تو سعادت سمجھ کے کریں. مال لگانا ہے، مال ہے تو لگا دیں، نہیں ہے تو دعا تو ضرور کریں نا مدارس کے لیے. کوئی میں پیسے آپ سے مانگنے کے نہیں بیٹھا، آپ سے اولاد، آپ سے اوقات یہ مانگنے کے لیے بیٹھا ہوں کہ اپنی اوقات اور اپنے اولاد کو اللہ کے دین پہ لگا. اور میرے دوستو سنو، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے کہ جس کی اولادیں، جس کی اموال، جس کی صلاحیتیں، جس کے اوقات اللہ کے دین پہ لگ جائیں. مال تو لگتا ہے لوگوں کو، اگر دین پہ نہیں لگے گا تو دنیا پہ لگے گا، حلال پہ نہیں لگے گا تو حرام پہ لگے گا. لیکن کتنا فائدہ ہوگا کہ اگر ہم اپنے کمائے ہوئے مال کو اللہ کے دین پہ لگائیں. کہتے ہیں ام عائشہ رضی اللہ عنہا کو اللہ کے رسول نے ایک بکری ذبح کرا کے دی کہ عائشہ لوگوں میں تقسیم کر دو، اور غریبوں کو بھیجا. حضور پاک علیہ السلام کے گھر بچیاں اور بچے آئے غربا کے، اور وہ اپنے اپنے حصے کا گوشت لے کر جا رہے تھے. اللہ کے رسول باہر تشریف فرما تھے. اندازہ لگایا کہ اب بکری کا گوشت ختم ہو گیا، تو گھر تشریف لائے اور پوچھا عائشہ کیا بچا؟ کہ یا رسول اللہ سارا بکرا ختم ہو گیا، صرف بکرے کی ایک دستی بچی ہے چھوٹی سی. حضور نے فرمایا عائشہ سارا بکرا بچ گیا اور ایک دستی ختم ہے. اما عائشہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ باٹا میں نے ہے، مجھے پتا ہے سارا بکرا ختم ہو گیا، ایک دستی بچی ہے. آقا نے پھر فرمایا کہ ایک دستی ختم ہے اور سارا بکرا بچا ہے. تو کہ یا رسول اللہ اس کی تفسیر بھی آپ فرما دیں، کیا مطلب ہے؟ فرمایا عائشہ جو ختم ہوا ہے نا وہ ختم نہیں ہے، وہ اللہ کے ہاں ہمارے لیے ذخیرہ ہو گیا، وہ جمع ہو گیا، وہ ہمارا بینک بیلنس ہے، وہ ہمیں قیامت میں ملے گا. اور جو ہم اپنے لیے رکھ دیں وہ ختم ہے، وہ کیا بچا ہے؟ بھائی اصل تو یہ ہے، اصل تو یہ ہے. کیا مبارک بات کے مستحق ہے جس کا کمایا ہوا مال اللہ کے راستے میں لگے. اور لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، عشر نہیں دیتے، صدقات نہیں دیتے، صدقات واجبہ ادا نہیں کرتے اور سمجھتے ہیں ہمارا مال ہمارا ہے. سنو رب فرماتا ہے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم. جو اللہ کا حق نہیں دیتے ان مالداروں کو جہنم میں بخار ہو جائے گا. یحمى گرم کر دیا جائے گا. فتقوى بها جباؤہم وجنوبہم وظہورہم. پھر کاویہ لایا جائے گا جس سے جس کو پگھال کے ٹاکا لگاتے ہیں. یہ فتقوہ یہ کاویہ والی چیز ہے. داغا جائے گا ان کے ماتھوں کو، ان کے سائڈوں کو، ان کی کمروں کو. اللہ محفوظ ہو. یوں ہوگا. پھر فرمایا پھر ایک کام ہوگا، یہ روئیں گے تو فرشتے کہیں گے ھذا ما کنزتم لانفسکم. یہ تمہارا کمایا ہوا مال ہے، کیوں رو رہے ہو؟ یہ وہی چیز ہے. فذوقوا بما کنتم تکنزون. آؤ پھر چکھو اللہ کا عذاب جو تم اللہ کا حق نہیں دیتے تھے اور خود کے پاس خزانے جمع کر کے رکھتے تھے. میرے دوستو اس لیے مال اللہ کا حق ہے، اللہ نے دیا ہے تو اسے اللہ کے اور رب العزت کے راستے میں لگاؤ. حلال اپنے پہ لگاؤ، اولاد پہ لگاؤ، ضرورت پہ لگاؤ، منع نہیں ہے، لیکن اللہ کا سالانہ حصہ بھی زکوٰۃ کی شکل میں نکالنا چاہیے. ہر فصل جو زمین سے نکلے اس پہ عشر واجب ہے. اس میں کوئی سال کی شرط نہیں ہے. ایک ہفتے میں 2 بار آپ کی کہیں پہ فصل آ جاتی ہے تو 2 بار اس پہ عشر ہے. کل ما خرجت الارض فعلیہ العشر او عشرین. اگر آپ نے بارانی زمین رکھی ہے کہ پانی فی سبیل اللہ آ رہا ہے اور چیز اگ رہی ہے تو 10واں حصہ. اور اگر آپ واٹر پمپ کے ذریعے، ٹیوب ویل کے ذریعے
नहरी पानी के जरिए चाहे साल में आप पैसे देते हो उसको। इस ज़राअत साहब से आप अपनी जमीन को सैराब करते 20वां हिस्सा तो देना होगा। कोई नहीं दे उस पर बैठा रहे तो फिर यही हाल है। और मेरे दोस्तों, मैं एक बात मजीद कहता हूं, याद रखें, अगर नेकियां क़यामत में कम पड़ गई तो फिर यही नफल नमाजें, नफल सदके, नवाफिल अल्लाह के रास्ते में अदाशुदा पैसे, ये वो चीजें हैं जो आपकी नेकियों का हिस्सा पूरा करके जन्नत जाने के मुस्तहिक बना। करेंगे या नहीं करेंगे? और फिर मैं आखिर में कहता हूं कि अपनी औलादों को दीन पर लगा के ये न समझना कि हमारी औलादें क्या करेंगी, खाएंगी कहां से। लोग कहते हैं ना हमें कि मौलवी बनेगा तो खाएगा कहां से। मैं कहता हूं सुनो, जब खाने की बारी आती है तो लोग क्या कहते हैं, ज्यादा कौन खाता है? आप हंस पड़े हैं क्योंकि आपको पता है। आप बताओ क्या कहते हैं, ज्यादा कौन खाता है? मौलवी। तो आप भी समझते हैं ना। तो जब मौलवी ज्यादा खाते हो तो बच्चों को क्या बनाना चाहिए? हमारे यहां ये नहीं। तो भाइयों, उलमा को अल्लाह पाक वो रिज़्क़ अता फरमाते हैं जो आम बंदा उसकी तसव्वुर भी नहीं करता। और मौलवी 10,000 की तनख्वाह में वो पुरसुकून नींद सोता है जो हमारे डॉक्टर साहब और हमारे प्रोफेसर साहब 2 लाख की तनख्वाह में भी इतना सुकून नहीं रखते। मौलवियों में बरकत है। आप लाखों तनख्वाह वाले से पूछो, कहते हैं बच्चे 2 ही अच्छे। और मौलवी साहब से पूछो जिसकी 6,000 तनख्वाह है, वो दाढ़ी पे हाथ फेर के कहेगा माशाअल्लाह 8 बच्चे हो गए। उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। मुझे एक लिबरल कहने लगा इतने बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए। मैंने कहा फिर होगा क्या? कहते दुनिया में एक महदूद पानी अल्लाह ने दिया है, खास वक्त तक एक पानी है, खास एक आबो हवा है। ज्यादा जनरेशन बढ़ेगी, इस रेशो से ज्यादा हो जाएगी तो वो पानी कम हो जाएगा और वो खुराक कम हो जाएगी। तो इसलिए चाबी वाली गोलियां इस्तेमाल करके ताले का बंदोबस्त कर लेना चाहिए। मैंने कहा चाबियां और ताले रख अपनी जेब में। मुझे ये बता जो हदीस में है कि 4थे महीना बच्चा मां के पेट में होता है, उसमें रूह पड़ती है तो अल्लाह उसके रिज़्क़ को लिख देते हैं कि जो रिज़्क़ उसे मिलना है। और दुनिया में बंदा बाप में आता है, रिज़्क़ अपना पहले तो मैं कह रहा है पानी खत्म हो जाएगा, जेब में रख, पानी तेरे दादे ने देना है। पानी तुमने पैदा करना है, रिज़्क़ तुमने देना है। और खुदा कहते हैं ला तक़्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक़, अपने बच्चों को मार रहे हो कि इन्हें खिलाएंगे पिलाएंगे कहां से? नहनु नर्ज़ुकुहुम व इय्याकुम, हम उन्हें भी रिज़्क़ देते हैं, हम तुम्हें भी रिज़्क़ देते हैं। आप बताओ, तो रिज़्क़ जिम्मेदार तो रज़्ज़ाक़ है, रिज़्क़ जिम्मेदार को ये लोग हैं। ये बातें अपनी जेब में रखो। ये लिबरल और सरकारी कासालेस मौलवियों वाली बातें हमें ना सुनो। हम किसी सरकार से कुछ डोनेशन और फंड लेकर इनके कासालेस और पैसे वाले नहीं है भाई। हम खुददार लोग हैं, हम दीनदार लोग हैं और हमारा ताल्लुक जमीयत उलमा इस्लाम के दीवानों से है। हम सरकार की ऑफर को जूते की नोक पर, हमारा वास्ता इनसे नहीं है जो आप हमें कोई सरकारी कासालेस समझ लें, अजी ले लें। मैं हैरान हूं अपने उन 2-4 बंदों पे जिनके नाम छपे हुए हैं आजकल अखबारों में, ये सरकार से तनख्वाहें लेते हैं। मैंने कहा शर्म करो, शर्म करो। खुद को अहले हक भी कहते हो, उलमा भी कहते हो और तनख्वाहें सरकार से लेते हो। आज उनसे तनख्वाहें लोगे, कल उनके टाउट बनकर काम करना पड़ेगा। हमें भी ऑफर हुई है, करोड़ों की ऑफर हुई है और हमने ऑफर को जो उंगली की एक चुटकी पे उड़ाया है कि जाओ अपना पैसा अपनी जेब में रखो। खुददारी खुददारी होती है। आपने सुना नहीं है कायद मिल्लत इस्लामिया हजरत मौलाना फजलुर रहमान दामत बरकातुहुम फरमाते हैं कि जी मुझे कहा गया पैसा आएगा, बड़ा पैसा आएगा, एक एक मौलवी तक जाएगा और तुम मौलवियों से जुदा होकर तन्हा रह जाओगे। मौलाना कहते मैंने उन्हें कहा तुम्हारा पैसा भी लगेगा, तुम्हारी ताकत भी लगेगी, लेकिन हक कयामत तक जिंदा होता बिंदा रहेगा। तो भाइयों, इसीलिए हम आले हक हैं और हम वो कहते हैं ना अपनी मिट्टी पे चलना सीखो, संगमरमर में चलोगे तो फिसल जाओगे। हम अपनी मिट्टी पर चलना जानते हैं। हम फी सबीलिल्लाह मदरसों में पढ़े हैं, फी सबीलिल्लाह पढ़ाना जानते हैं।
کل تک سرکاری تنخواہیں نہیں تھی تو ہمارے ماں باپ بھوک نہیں مر گئے تھے جو آج ہم بھوک مر جائیں. جی نہیں, جو رزق حلال ہے وہ حلال لیں گے, ہم حرام رزق نہیں لیں گے. اور سنیں, علامہ اقبال رحمہ اللہ نے ہمیں خودی کا یہی سبق دیا ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. علامہ ہمیں پہلے دن سے سمجھا گئے ہیں, اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی, اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتا ہے. ہاں, ہم تو ان صحابہ کرام کے نام لیوا ہیں. حضرت محفظ بن افرا رضی اللہ عنہ ابو جہل کو مارنے کے بعد جب نکلنے لگے تو ابو جہل کے ساتھی نے ان کے کندھے پہ وار کیا, ان کا یہ بازو لٹک گیا, لٹکا ہوا تھا. جہاد میں تلوار زنی کے دوران ان کا یہ بازو انہیں تکلیف دیتا, وہ آئے آتا, انہوں نے اس بازو کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھا اور یوں چڑا کر اڑا کر بتا دیا ہم محمد کریم علیہ التحیت و تسلیم کے وہ دیوانے ہیں, اگر جسم کا کوئی حصہ بھی راہ اللہ کے تحفظ میں رکاوٹ بن کے آئے گا اسے بھی چھوڑ دیں. آپ ہمیں پیسوں کی لالچ دے کر بات کرتے ہو. جی نہیں بابا, ہم مولانا محمد قاسم نانوتوی کے نام لیوا ہے جس نے سرکاری مال کو پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھا. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ کو ایک بندے نے 6,000 روپے دیے. حضرت نانوتوی کا انتقال 1876 میں, 1876, 1976 میں 100 سال پورے, یعنی جب قائد اعظم کی پیدائش ہے تو حضرت نانوتوی کا انتقال ہے. اس زمانے کے 6,000 آج کے زمانے کے نہیں کہہ رہا, یہ تبدیلی اور تباہی کا دور نہیں کہہ رہا جب 150 روپے پیٹرول لیٹر ہو. اس زمانے کی بات نہیں کر رہا, میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں. اس زمانے کا نہیں کہہ رہا جب غریب کی قوت خرید ہی ختم ہو گئی ہے. کہتے کیا ہے جی, موجودہ حکومت نے مہنگائی اسی لیے کی ہے کہ پچھلوں کا قرضہ وہ اتار رہے ہیں. اے جھوٹو, یہ جھوٹ کب تک بولو گے؟ اتنی تم میں جرت ہے نا اور تمہیں ملک کے خزانے کی فکر ہے تو تمام وزراء, تمام مشیرین, تمام حکومتی عہدیداران, تمام قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے ممبر اور سینٹ کے ممبر, ان کی تنخواہیں 2-2 سال کے لیے بند کر دو, قرضے خود بخود اتر جائیں گے. انہیں کر دو نا. میں حیران ہوں, انہیں کو تو آپ یہ جو بازار جائیں اور جو آپ کو 100 روپے پہ پلیٹ ملتی ہے, یہ قومی اسمبلی کے کنٹین میں جائیں وہاں 20 روپے کی ملتی ہے. کیوں؟ ہمارے خون سے چوس کر ہم سے بات کرنے والی حکمرانیت. میں اسی لیے وہ لوگوں کو کہتا ہوں اور علماء کو کہتا ہوں کہ مولویوں 2 جملے سیاسی سوچ کے بھی سیکھ لو. یہ مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم موجودہ دور کے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کا کردار ادا کر رہے ہیں. کچھ سیکھ لو. اگر سیاسی پاور علماء کے پاس نہیں ہوگی, یاد رکھیں وہ اپنے دین کا تحفظ بہت مشکل کر پائے گا. کسی نہ کسی موقع پہ کسی نہ کسی دباؤ کے تحت وہ پھنس جائے گا اور آئیں بائیں شائیں کرتا ہوا کسی اور کی تائیدیں کرے گا اور اہل حق کے زمرہ سے خود کو نکال بیٹھے گا. کیوں؟ سیاست بھی دین کا حصہ ہے. یاد رکھو میرے دوستو, میرے پاک پیغمبر نے جیسے ہمیں نماز سمجھائی ہے, روزہ سمجھایا ہے, حج سمجھایا ہے, نکاح اور طلاق کی غمی خوشی کے مسائل سمجھائے ہیں, مصلی امامت امت کے حوالے کی ہے, ممبر خطابت حوالے کی ہے, وہاں سیاست کا میدان بھی میرے پاک پیغمبر کی نیابت میں علماء کو ملا ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ سیاست انبیاء کی میراث ہے, یہی اس کا مفہوم ہے. تو جب حدیث کے مطابق سیاست علماء کی ذمہ داری ہے تو پھر آپ کو غیر عالم کو سیاست میں منتخب کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ غیر عالم کو ووٹ و سپورٹ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہاں, اس غیر عالم کی سپورٹ کریں جس غیر عالم کو علماء متعین کر دیں. وہ علماء سمجھیں گے کہ یہاں ضرورت یہ ہے, اس غیر عالم کی بھی ہم تائید کریں گے اگر وہ جمعیت علماء کا معید ہوگا. تو بھائیو, یہ تب ہے جب دین کے سب شعبوں پر بندہ نظر رکھے. جو بندہ تبلیغ کرتا ہے اسے دیندار سمجھا جاتا ہے, تدریس کرتے اسے دیندار سمجھا جاتا ہے, تجوید پڑھاتے اسے دیندار سمجھا جاتا ہے, تعلیم دیتے اسے دیندار سمجھا جاتا ہے, تصوف رکھتے اسے دیندار سمجھا جاتا ہے.
جو سیاست کرتا ہے اسے دیندار سمجھو، یہ بھی نبی کی میراث میں عالم موجود ہے۔ اور اگر آپ برا نہ مانیں تو میں ایک جملہ کہوں، تبلیغ بڑی آسان ہے، تعلیم بڑی آسان ہے، تدریس بڑی آسان ہے، تجوید بڑی آسان ہے، تصوف بڑا آسان ہے، سیاست اسلامیہ کا کام بہت مشکل ہے۔ یہاں تانے سہنے پڑتے ہیں، پراپاگنڈا سہنا پڑتا ہے، یوں سینے کو سامنے رکھ کے اجلی سیاست بھی علماء کریں، الزامات پھر بھی سہنے پڑتے ہیں۔ آج مولا فضل الرحمان پر کتنی زبانیں دراز کر رہے لوگ، کھا گیا، پیسہ کھا گیا، فلاں ہوا فلاں ہوا، اور جرت ہے نا ان الزام لگانے والوں میں، جرت ہے۔ انہوں نے بوتل کا دودھ نہیں پیا، ماؤں سے دودھ پیا ہے، تو عدالت میں آ کر قائد ملت اسلامیہ پہ 1 روپیہ تو چوری کا ثابت کر دے۔ میرے صوبہ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت کو آج 9 سال پورے ہو رہے ہیں، 4 سال موجودہ اور 5 سال پچھلے صوبائی حکومت، ایک دھیلے کی کرپشن قائد ملت اسلامیہ پہ ثابت نہیں کر سکے۔ تو اجلی سیاست کے باوجود بھی الزامات، وہ بوڑھا آدمی سہ رہا ہے، وہ گھر بیٹھ کے آرام سے اپنا کھانا کھا سکتا ہے، گھر بیٹھ کے وہ آرام سے اپنے بچوں کا پیٹ پال سکتا ہے، اسے کیا ضرورت ہے؟ اسے ضرورت ہے دین کے نفاذ کے لیے یا تیری میری غربت کے معاملات کو ختم کرنے کے لیے۔ تو بھائیو، اسی لیے ہم تبلیغ کرتے ہیں، دین سمجھتے ہیں، تعلیم کرتے ہیں، دین سمجھتے ہیں، تجوید پڑھاتے ہیں، دین سمجھتے ہیں، تحفیظ پڑھاتے ہیں، دین سمجھتے ہیں، تصوف کے معاملات رکھتے ہیں، دین سمجھتے ہیں، وہاں علماء کی سیاست کرتے ہیں، اسے بھی پیغمبر کی وراثت اور دین سمجھتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ دین کا ہے، تو ہمیں دین کے سارے شعبوں پہ عمل کرنا چاہیے۔ میں سندھ میں بیٹھا ہوں اور ایک سندھی بزرگ کی بات کر لوں، حضرت جی مولانا جمشید علی خان رحمہ اللہ ریوڑ والے، آپ کے ٹنڈو اللہ یار سے ہیں، مولانا جمشید علی خان رحمہ اللہ، حضرت مولانا جمشید صاحب ریوڑ والے، میں ان کی خدمت میں رہا ہوں، ان کا ایک جملہ بڑا مشہور ہے، وہ فرماتے ہیں لوگوں پورے دین پر عمل کرنے میں کامیابی ہے، ادھورے دین پر نہیں ہے۔ تو پورے دین میں جہاں تبلیغ ہے، تعلیم ہے، تجوید ہے، تحفیظ ہے، تدریس ہے، تصوف ہے، وہاں سیاست اسلامیہ بھی ہے۔ لوگ کبھی ہمیں کہنا بھی آپ سیاست کیوں کرتے ہیں؟ میں کہتا ہوں اسی لیے کہ میں نبی کا وارث ہوں، نبی کی وراثت میں ہمیں سب کچھ ملا ہے، تو سیاست اسلامیہ میں ملی ہے۔ ایک شخص مجھے کہنے لگا مولانا سیاست کا میدان بہت گندلا ہے، آپ لوگ بہت اچھے عالم ہیں، آپ یہ کام نہ کریں۔ میں نے کہا میرے بھائی تیرے درد دل کو سلام ہے، لیکن تیرے جیسے درد دل والے بہت سے ہیں جن بیچاروں نے اسی لیے علماء کا تعاون نہیں کیا کہ وہ گندا میدان ہے، تبھی وہ میدان اور گندا بن گیا ہے۔ تو بھائی آپ صاف ستھروں کو بھیجو تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ جس کے پاس لائٹ ہو اسے اندھیرے کمرے میں بھیجو گے، اندھیرے ختم ہوں گے یا بڑھ جائیں گے؟ تو علماء کے پاس علم کا نور ہے، اسے اسمبلی میں بھیجو گے، قائد ملت اسلامیہ مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کی طرح قادیانیت کی تابوت میں کیل ٹھوک کے دکھائیں گے۔ بھئی یہ تب ہے جب کوئی جرت کا کام کرے تو میرے دوستو یہ چند باتیں میں نے صرف ٹوٹی پھوٹی آپ کی غیرت کو جگانے کے لیے کی ہیں کہ ہمیں اسلامی معاملے میں یوں دین کے معاملے میں آگے چلنا چاہیے اور دین کے معاملے میں اپنے آپ کو آگے لگانا چاہیے۔ دین اسلام کے معاملات میں جہاں حفظ ہے، قرآن ہے، تعلیم ہے، تدریس ہے، تبلیغ ہے، تجوید ہے، تحفیظ ہے، تصوف ہے، وہاں سیاست اسلامیہ ہے، سب کچھ لے کر آگے کرنا چاہیے، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔